أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لا بشيء من نعمتك يا رب يكذب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے صلی اللہ مجلس پر نور حسین ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو دل شکستہ پہ ایک اور زخم کھانے کو ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو جگر کے ٹکڑے
کہیں کی رحلتے قاسم کا کچھ ملال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈال نہیں، بڑھے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفا، علی کی تیغ نے ایک حشر کر دیا برپا، ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو منہ اٹھا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے قاسم، سموں سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے قاسم، سموں سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے قاسم، قریب لاشے قاسم جو پہنچے سروردی، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حسین، کی تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین، کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا تھے، کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا تھے، کہیں ایک آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں حشر بپا، اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزاد، نہ جانے کیسے تنے منتصر کو جمع کیا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، لراستے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے، مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سیبت نبی، میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی، حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی، بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹھری، بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹھری، بسر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، حرم میں پہنچے تو دیکھا
के हश्र है बरपा, बिलख रही है सकीना, खामोश है कुबरा, तड़प के माने सुए लाशे पिसर देखा, जिगर को थाम के बोली ये क्या हुआ भैया, जिगर को थाम के बोली ये क्या हुआ भैया। मैं ये तो जानती थी सर कटाएंगे कासे, ये क्या खबर थी कि यूं पिस के आएंगे कासे, ये क्या खबर थी कि यूं पिस के आएंगे कासे। हुसैन जाते हैं। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तक़ब्बलू ली बिसित्तिन अतक़ब्बलु लकुम बिल जन्नह। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाहु अहद की तिलावत फरमाकर मरहूम जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन इब्न मिर्ज़ा कासिम हुसैन, मरहुमा शहर बानो बिनते मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन की रूह पाक को इसाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात का सहारा दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस ईसाले सवाब की है, इसीलिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक हदीस को सरनामे सुखन करार दिया है, जिसमें हमारे और आपके नबी ज़िंदगी के बुनियादी उसूल व ज़वाबित की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, तक़ब्बलू ली बिसित्तिन अतक़ब्बलु लकुम बिल जन्नह। तुम मेरे लिए 6 चीज़ों की ज़मानत ले लो, यानी तुम मुझ नबी से वादा करो कि ज़िंदगी में 6 बातों पर अमल करोगे। अतक़ब्बलु लकुम बिल जन्नह, तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ।
سب سے بڑی سعادت اور خوش بختی یہی ہے کہ انسان کا انجام بخیر ہو اور انسان کو فردوس بری میں جگہ نصیب ہو۔ اسی بات کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں، اگر تم زندگی میں ان 6 باتوں کا خیال کرو اور ان 6 اصول و ضوابط کے اوپر پابندی کرو، اتقبل لکم بالجنہ، تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ پہلی بات، اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب تم گفتگو کرو کسی سے بھی، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے دوست سے، اعزاء و اقارب سے، پڑوسی سے، کسی بھی فرد بشر سے جب بولا کرو، اذا حدثتم فلا تکذبوا، تو تم جھوٹ نہ بولا کرو۔ آپ ان 6 باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں کسی بھی مرحلے میں جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو، بلکہ ہمیشہ اور ہمیشہ سچ بولا کرو۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان زندگی میں سچ بولتا ہے اور ایک انسان زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، تو سچ اور جھوٹ کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اب میں پہلے زندگی میں جھوٹ کے اثرات کو بتانا چاہوں گا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنا زیادہ جھوٹ رائج ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ نہ بولا کرو۔ اب غور کریے گا، حدیث کہتی ہے ایاکم والکذبہ، اے لوگو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ نہ بولا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ جھوٹ اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مومن اگر مومن ہے اور صاحب ایمان کے ہاں اگر ایمان پایا جاتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ہاں، مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان صاحب ایمان ہو، اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو، دین اور مذہب و شریعت پر ایمان رکھتا ہو، مگر کنجوس ہو، یہ ممکن ہے۔ پھر راوی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کہا لا کذابن ولا خائنن، مومن میں ممکن ہے کہ کچھ دیگر بری عادتیں آ جائیں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی مومن خیانت کار ہو سکتا ہے۔ نہ مومن خیانت کرتا ہے کسی کے ساتھ، نہ مال میں خیانت کرتا ہے، نہ جانی خیانت کرتا ہے، نہ رازداری میں خیانت کرتا ہے، اور مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، کیوں جھوٹ نہیں بولتا؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ خَرَابُ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ اگر انسان کی زندگی میں جھوٹ آ جائے نا تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان نابود ہو جاتا ہے، ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات حدیث نے یہ کہی ہے کہ ساری برائیوں کے اگر ایک کمرے میں جمع کیا جائے تو اس برائیوں کی چابی جھوٹ ہے۔ وہ کیسے؟ بڑا سے بڑا گناہ کرنے کے بعد
انسان اپنے گناہ کو چھپا سکتا ہے. کب چھپا سکتا ہے؟ جھوٹ ہی راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان بہت بڑا گناہ کر لے اس بڑے گناہ کو بھی چھپا سکتا ہے. وہ کیسے چھپا سکتا ہے؟ جھوٹ کے ذریعے سے. اسی لیے حدیث کی لفظ ہے اگر سارے گناہوں کو ایک کمرے میں جمع کر دیا جائے تو اس کمرے کی چابی جھوٹ ہے. اگر انسان نے اپنی زندگی میں اللہ اور رسول سے یہ عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو یہ خود ایک اتنا اہم نسخہ ہے کہ دیگر تمام گناہوں سے بچ جائے گا. گناہ کرے گا ہی نہیں کہ جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے. اب روایت سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں ان گناہوں میں گرفتار ہوں. میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں. یہ 4 باتیں اس نے کہی ہیں نبی گرامی سے. زنا کرتا ہوں، الیاذ باللہ. شراب پیتا ہوں، الیاذ باللہ. چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو آپ کے احترام کا خیال کرتے ہوئے ان میں سے میں کسی ایک کو چھوڑ دوں گا. سب کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا آپ کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑوں گا. اب آپ بتائیے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں زنا کرتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، تیسری بات کہہ رہا ہے چوری بھی کرتا ہوں، اور چوتھی بات کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے جھوٹ بھی بولتا ہوں. ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کی وجہ سے چھوڑ دوں گا. اب سوچنے کی بات ہے اللہ کے نبی نے کیا چھوڑنے کو اس سے کہا ہے؟ کیا کہا زنا چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو یا جھوٹ چھوڑ دو؟ اللہ کے نبی نے ایک بنیادی میں سے لیا ہے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. اس لیے کہ سارے گناہوں کی چابی وہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر جھوٹ بولے گا انسان تو ہر بڑا سے بڑا گناہ کر کے اسے چھپا لے جائے گا. لیکن اگر انسان سچا ہے، جب اس سے پوچھا جائے گا فلاں گناہ کیا ہے، تو چونکہ سچا ہے چھپا نہیں سکتا، فوراً چھوڑ دے گا گناہ ہی کرنا کہ میں تو جھوٹ بول نہیں سکتا. اس روایت سے بھی یہی اندازہ ہوا. نبی گرامی نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب وہ شخص جاتا ہے، اب جاتا ہے تو اپنی عادت کے مطابق زنا کی طرف آگے بڑھتا ہے، لیکن فوراً اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر زنا کر کے واپس نبی گرامی کی خدمت میں گیا اور اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آج تم نے کیا کیا کیا، تو میں نے چونکہ وعدہ کیا ہے اللہ کے نبی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لہٰذا اگر نبی نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سچ مجھے کہنا پڑے گا. اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدے کی خلاف ورزی ہے، سچ بولتا ہوں تو اس کے حد جاری ہوگی میرے اوپر، لہٰذا زنا کو چھوڑ دیتا ہے. پھر آتا ہے چوری کرنے، جب جاتا ہے پھر اللہ کے نبی یاد آ جاتے ہیں. اگر نبی گرامی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آج تم نے کیا کیا ہے تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں. چوری کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی شراب خواری کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر آخر میں مسکرا کر کہتا ہے کہ میرے نبی نے کتنا اہم نسخہ بتایا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے. وہ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ انسان اگر زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو دیگر تمام برائیوں سے بھی بچنے لگے گا اور تمام گناہوں سے پرہیز کرنے لگے گا. اس لیے کہ جھوٹی ہی کے ذریعے سے گناہوں کو چھپایا جاتا ہے، جھوٹی ہی کے ذریعے سے خطاؤں کو چھپایا جاتا ہے، اور جھوٹی ہی کے ذریعے سے بڑی بڑی غلطیوں کو چھپا دیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دو باتیں عرض کی، پس جھوٹ سے ایمان نابود ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کا برا اثر یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد اسے چھپا دیا جاتا ہے جھوٹ کے ذریعے سے. اگر انسان سچا ہونا تو سچا انسان گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے، عہد و پیمان کر رکھا ہے اللہ اور رسول سے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تیسری بات روایت کہتی ہے کہ جھوٹ کا نقصان جو انسان کے وجود میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے جو انسان، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پھر کام نہیں کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے اسی کے خلاف باتیں نکل جاتی ہیں. اسی لیے فارسی کے ایک پیاری مسئلہ دروغ گو حافظ ندارد، مطلب یہ ہے کہ جھوٹے انسان کے ذہن میں بات نہیں رہتی ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے مگر پہلے کہے ہوتا ہے، لہٰذا جھوٹا انسان کہیں نہ کہیں رسوا ہو ہی جاتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان جھوٹ بولتا رہے. ہاں اللہ سبحانہ تعالی انسان کی زندگی میں اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے چھوٹ دیتا ہے تاکہ اب بھی سنور جائے، اب بھی موقع ہے، اب بھی واپس پلٹ آئے. مگر جھوٹے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور آ کے رہے گا جس دن اللہ اس کے جھوٹ کو فاش کر دیتا ہے اور وہ جھوٹا انسان ذلیل و رسوا ہو جایا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. بس یہ پہلی بات یہ ہوئی کہ اذا حدثتم فلا تکذبوا، اے لوگو زندگی میں سچ اور سچائی کو اختیار کرو. تو آپ یہ بتائیے گا، یہ تو جھوٹ کے اثرات ہو گئے، اگر ایک انسان سچ بولتا ہے نا تو یہ سچائی کے کیا اثرات ہیں؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر جگ میں پانی ہے تو اس جگ سے اگر پانی موجود ہے جگ میں، اگر اڈیلا جائے تو اس سے پانی نکلے گا، لیکن اگر جگ میں کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بھی نہ نکلے گا. لیکن اگر جگ کے اندر پانی موجود ہے تو اس سے چائے نہ نکلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے باہر آتی ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ میرے قلب کے ظرف میں کیا ہے، میرے وجود کے اندر کیا چیز رکھا ہے؟ یہ زبان تو ذریعہ ہے، قلب میں موجود جو شے رکھی ہوئی ہے، قلب میں موجود شے اس زبان کے ذریعے سے باہر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کے اندر جو کچھ ہے وہی زبان سے باہر آئے گی. اب صدق اور سچائی کا پہلا اثر کیا ہوگا؟ میرے قلب کے ظرف میں کیا ہے؟ آیا میرا ظرف پاک و پاکیزہ ہے یا نہیں آلودہ اور گندا ہے؟ میرے مولا نے پہلی بات کہی ہے کہ صدقہ، بڑی عظیم بات کہی ہے، صدقہ علی قدر مروتہ، پست انسان جھوٹ بولتا ہے. یہ پہلی بات ہے، یعنی جس کا قلب گندا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. جس کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بے آبرو انسان جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والا انسان یہ بتاتا ہے کہ اس کی روح گندی ہے، اس کی روح آلودہ ہے، اس کے قلب کا ظرف گندا ہے. اچھا، پھر جو انسان سچ بولتا ہے یہ سچ نہیں بولتا، سچ بول کے اپنی شخصیت کو بتاتا ہے، اپنی روحانیت کو بتاتا ہے، اپنی پاکیزگی کو بتاتا ہے. تو کتنا انسان سچا ہوگا؟ جتنا با شخصیت ہوتا ہے، جتنا آبرومند ہوتا ہے، جتنا عزت دار ہوتا ہے، جتنا کرامت نفسانی کا مالک ہوتا ہے، وہ اتنا ہی انسان سچا ہوتا ہے. پس ہم کسی بھی انسان کے صداقت کے ذریعے سے اس کی باطنی طہارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بھئی مجھے تو نہیں پتا نا کہ کس انسان کا قلب آلودہ
ہے مگر کس انسان کی روح طیب و طاہر ہے پتہ کیسے لگے گا؟ اس انسان کا قلب طیب و طاہر ہے یا آلودہ ہے؟ امام نے کہا جب وہ بولتا ہے تو دیکھا کرو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اور سچائی بھی کس حد تک ہے؟ جتنا سچا ہے نا اتنا ہی آبرومند ہے، اتنے ہی باشخصیت ہے، اتنا ہی صاحب عظمت و صاحب وقار ہے۔ صدقہ علی قدر مروتہ، جتنا انسان جواں مرد ہوگا اتنی ہی اس کے یہاں سچائی پائی جائے گی، جتنی کرامت نفسانی کا مالک ہوگا، جتنا عزت دار ہوگا، جتنا محترم ہوگا اس کا نفس، وہ اتنے ہی سچ بولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواں مردی کی علامت ہے سچ بولنا۔ جواں مرد کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں انسان عرفان کے اس مرحلے پہ پہنچ جائے، جواں مرد مرحلے پہ پہنچ جائے کہ ہر ایک عمل میں اپنے خدا کو دیکھتا ہے کہ اس عمل سے میرا خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے، بس یہ ہوا جواں مرد۔ جو دشمن سے بھی محبت کرے، حسین ایک جواں مرد انسان کا نام ہے، علی مرتضیٰ ایک جواں مرد انسان کا نام ہے۔ جو دشمنوں سے بھی محبت کرے اسے جواں مرد کہا جاتا ہے۔ تو جس انسان کے یہاں جتنی جواں مردی پائی جاتی ہے وہ اتنی ہی صداقت پائی جاتی ہے۔ ہر انسان کی صداقت اس کی جواں مردی کا پیغام سناتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلی بات ہو گئی، صداقت اور سچائی کے اثرات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا اثر جو بہت اہم باتیں کی گئی ہیں حدیث میں، دوسرا اثر یہ ہے کہ اگر ہم ایک سماجی کام کرنا چاہیں، ایک اجتماعی کام کرنا چاہیں، ایک گروہی کام کرنا چاہیں، مثال کے طور پر ایک کالج چلانا چاہیں، یونیورسٹی چلانا چاہیں، ایک ہاسپٹل چلانا چاہیں یا کوئی بھی ادارہ چلانا چاہیں، تو ادارہ ایک آدمی سے نہیں چلتا ہے، گروہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چند لوگ جمع ہوں گے تو پھر ادارہ چلتا ہے۔ بس کوئی بھی اجتماعی کام چند لوگوں کو جمع کرنے پر، مگر سوال یہ ہے کہ جب تک یہ جمع کب ہوں گے؟ بس ایک اجتماعی کام تبھی ہو سکتا ہے، تبھی 4-5 لوگ جمع ہوں گے جب ان کے اوپر اعتماد کیا جائے گا۔ بھائی میں اپنے ادارے میں، میں اپنے اسکول میں، میں اپنے یونیورسٹی میں، میں اپنے کالج میں یا کسی بھی ادارے میں اگر اپنے ساتھ کسی کو لا رہا ہوں کہ اگر کالج کو، ادارے کو، یونیورسٹی کو چلانا ہے تو لوگوں کو اپنے ساتھ لینا ہوگا، تو آپ کس بنیاد پر لیں گے؟ کس بنیاد کے اوپر لیں گے؟ جب آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہوگا تبھی تو لیں گے۔ اچھا تو پھر اعتماد کہاں سے آئے گا؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سماجی کام کرنے کے لیے، ایک گروہی کام کرنے کے لیے اعتماد ضروری ہے۔ بھئی ان پر کو میرا اعتماد ہے، ان پر میرا اعتماد ہے، ان پر میرا اعتماد ہے، لہٰذا ان لوگوں کو لیا جائے۔ سوال اعتماد کہاں سے ہوگا؟ اگر ایک رائٹر اپنی کتاب میں 10 جگہ جھوٹ لکھ دے، آپ بتائیے اس رائٹر پر اعتماد کریں گے؟ ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کہیں گے بھئی یہ اپنی کتاب میں بہت جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی فیلڈ کا، ایک ٹیچر ہو جھوٹ بولے، ایک عالم ہو جھوٹ بولے، ایک رائٹر ہو جھوٹ لکھتا ہو تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی اس کی بات قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پہ اعتماد تبھی پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کے یہاں صداقت پائی جاتی ہو، لوگ یہ جانتے ہو کہ بھائی یہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماجی کام کرنے کے لیے لوگوں پہ اعتماد کرنا ضروری ہے، اور اعتماد تبھی آئے گا جب صداقت پائی جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صداقت کے ذریعے سے اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور جب اعتماد پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کو جمع کر کے سماجی کام کیا جا
सकता है। इसीलिए मेरे मौला ने एक अजीम बात कही है, अस्सिद्को सलाहो कुल्ले शैइन। जब सच्चाई होती है ना तो कौमें तरक्की करती हैं, इदारा तरक्की करता है, कॉलेज आगे बढ़ता है, यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है, हर चीज़ में तरक्की होती है अगर उसमें मौजूद लोगों के दरमियान सदाकत पाई जाए। अब आप ये बताइए, कॉलेजों में तबाही क्यों आती है, इदारे तबाह बर्बाद क्यों होते हैं, क्यों हमारा अच्छा सा इदारा तबाह बर्बाद हो जा रहा है? चाहे वो हौज़े हों, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हों, आखिर चलाने वाले चला रहे थे मिलजुल कर। क्यों? जब लोगों के दरमियान किज़्ब और झूठ आ जाता है ना तो इदारे तबाह बर्बाद हो जाते। इसीलिए मेरे मौला ने कहा अल किज़्बो फसादो कुल्ले शैइन, इसलिए कि जब एक दूसरे से एतमाद उठ जाएगा ना तो लोग दूर होते चले जाएंगे, किनारा कशी इख्तियार करते चले जाएंगे। लिहाजा मौला ने ये बात कही है कि अल किज़्बो फसाद कुल्ले शैइन, हर शय की तबाही की बुनियाद झूठ है। क्योंकि जब कुछ लोग झूठ बोलते हैं ना तो लोग जुदा होने लगते हैं और नतीजे में इदारे निस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद हो जाते। कितनी प्यारी बात कही है। सवाल यह है कि एक ज़िंदा इंसान को एक मुर्दा के मुकाबिल में क्या फजीलत है? ये एक सोचने की बात है। भाई हम और आप ज़िंदा हैं और कुछ लोग दुनिया से चले गए जिन्हें हम और आप मुर्दा कहते। आखिर मुझ में और उस मुर्दे इंसान में क्या फ़र्क है, क्या फजीलत है? कोई फजीलत है या नहीं? मिसाल के तौर पे अगर किसी मैटर पे, किसी मसले पे झगड़ा हो जाए और आपको किसी को गवाह बना के ले जाना हो तो आप किसे गवाह बना कर ले जाएंगे, सच्चे को या झूठे को? यकीनन ऐसे इंसान को ले जाएंगे जिसकी बात पर एतमाद किया जाता हो, जो काबिले एतमाद शख्स हो उसे लेकर जाएंगे ना। मुर्दा तो गवाही न देगा, इसलिए कि मुर्दा तो मर चुका है। अब तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक ज़िंदा और मुर्दा इंसान में फ़र्क क्या बताया है हदीस ने? अलमय्यतु वल कज़्ज़ाबु सवाउन, मरा हुआ इंसान और झूठा इंसान ये दोनों बराबर हैं। क्यों? जिस तरीके से मरे हुए इंसान को कोई गवाही के लिए नहीं ले जाता ना, ऐसे झूठे इंसान को गवाही के लिए नहीं ले जाएगा। हरगिज़ नहीं कहा मरा हुआ इंसान और झूठा ये दोनों बराबर हैं। फ़इन्ना फ़ज़ीलतल हय्य अलल मय्यते अस्सिक़तु बिह, एक ज़िंदा इंसान के मरे हुए इंसान पे फजीलत क्या है, ये गौर तलब बात है। एक ज़िंदा इंसान को मुर्दा इंसान पे फजीलत ये अस्सिक़तु बिह कि इस ज़िंदा इंसान की बात पर एतमाद किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर समाज और माशरे में कोई इंसान है, चल फिर रहा है और उसकी बात पर कोई एतमाद नहीं करता है तो इस हदीस की रोशनी में ये ज़ाहिरन चल फिर तो रहा है मगर ये जिंदा नहीं है, ये चलती फिरती लाश है। हाँ, अगर समाज और माशरे में कोई इंसान ऐसा है जिसकी बात पर एतमाद किया जाता है तो ऐसे इंसान को जिंदा कहा जाता है। यही एक जिंदा और मुर्दा इंसान का इम्तियाज ये है कि एक इंसान को तभी जिंदा कहा जाएगा जब उसके यहाँ सदाकत पाई जाए और उसी सदाकत की बुनियाद पर उसकी बात पर एतमाद किया जा सके। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस आपने गौर किया कि जितनी जवामर्दी है उतनी ही सदाकत पाई जाएगी। ये सच्चाई, ये जब इंसान सच बोलता है ना तो ये सच नहीं बोलता, अपनी रूह की पाकीज़गी का ऐलान करता होता है। दूसरी बात, कोई भी इज्तिमाई काम, कोई भी समाजी काम, कोई भी इदारा एतमाद पे चलता है और एतमाद तब हासिल होता है जब इंसान के यहाँ सच्चाई और सदाकत पाई जाए। और तीसरी बात यह है कि एक ज़िंदा इंसान का मरे हुए इंसान के ऊपर इम्तियाज़ ही यही है कि उस ज़िंदा इंसान की बात के ऊपर एतमाद किया जाए। चौथी बात, अगर इंसान झूठा है ना तो झूठा इंसान कभी भी शुजा नहीं होता है।
کبھی بھی، ہمیشہ زندگی بھر ڈرا رہتا ہے کب میرا جھوٹ فاش ہو جائے، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ مگر شجاعت، جو انسان سچا ہوتا ہے نا، زندگی کے ہر عمل میں صداقت پائی جاتی ہے، وہ انسان کبھی بھی نہیں ڈرتا ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ بس چوتھی چیز جو زندگی میں شجاعت، چوتھی چیز جو صداقت کی بنیاد کے اوپر آتی ہے، وہ شجاعت ہے۔ ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے کب؟ جب انسان بالکل سچا ہو۔ بھئی جب مجرم نہیں ہے، جب اس نے گناہ نہیں کیا ہے، تو پھر ڈر کاہے کا؟ اب میں کربلا کے واقعات سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں، محرم کی 10 تاریخ ہے، سارے اصحاب و آوان و انصار و اولاد سب کام آ چکے، امام حسین علیہ السلام یکو تنہا ہیں، اور 30,000 کی فوج ہے، 30,000 کی فوج ہے۔ اس 30,000 کی فوج سے خطاب کر رہے تھے، اور آپ ذرا شجاعت کا عالم تو دیکھیے۔ شجاعت کا عالم یہ تھا کہ 30,000 کی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ، کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہاں پہ بھی مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا میں فاطمہ کا راج دلارا نہیں ہوں؟ پورا مجمع خاموش تھا، اور حسین بولتے جا رہے تھے۔ امام علی مقام یہ بھی کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، یہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ مجمع خاموش۔ کیا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ یہاں کے اوپر بھی مجمع خاموش ہے۔ پھر امام علی مقام نے کہا، کیا میں نے کسی کو خراش لگائی ہے، کسی کو زخم پہنچایا ہے جو تم میرے قتل کے در پہ ہو؟ یہاں کے اوپر بھی مجمع خاموش ہے۔ سوال یہ ہے کہ 30,000 کی فوج میں کوئی ایک کہہ دیتا، حسین آپ کی یہ ہے، آپ نے یہ غلطی کیا ہے، آپ کیا یہ قصور پایا جاتا ہے؟ آخر کیا چیز تھی جو ان کے زبان میں تالے لگائے ہوئے تھی؟ کس بنیاد کے اوپر؟ صرف اور صرف ایک بات تھی، حسین کی صداقت، حسین کی سچائی، اور وہ بھی صداقت اور سچائی کا عالم یہ تھا کہ 30,000 کی فوج، اور وہ بھی دشمن سے اپنے بے خطا ہونے کا اعلان کرا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ بس دیکھا آپ نے امام علی مقام علیہ السلام، یہ صداقت کی بنیاد پر شجاعت آتی ہے، یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بتائیے، دو لوگ کس بنیاد پر لڑتے ہیں؟ اگر دونوں سچ سچ بتا دیں تو کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیا لڑائی ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ پس لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ جہاں حق اور حقیقت کو چھپایا جاتا ہے وہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر دونوں لوگ صاف صاف مسئلے کو بیان کر دیں تو ممکن نہیں ہے لڑائی ہو جائے، ممکن نہیں ہے اختلاف ہو، ممکن نہیں ہے جھگڑا ہو۔ پس حق جہاں چھپایا جاتا ہے، حقیقت کو جہاں پوشیدہ رکھا جاتا ہے وہاں جھگڑا اور اختلاف ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سچ کو عام کر دیا جائے تو پھر سماج اور معاشرے سے اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا، لڑائی اور جھگڑا از سر نو نابود ہو جائے گا، اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا ہے، النجات فی الصدق، نجات کا راستہ ایک ہے اور وہ ہے سچائی۔ اگر سماج اور معاشرے میں سچائی رائج ہو جائے تو گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔
یہاں تک لے کر آ گیا. پس اللہ کے نبی نے پہلی بات بتائی ہے اذا حدثتم فلا تکذبوا. دیکھو جب بولا کرو تو جھوٹ نہ بولا کرو. زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ سچ کو اختیار کرو. ان اللہ مع صدق، اس لیے کہ اللہ وہاں ہوتا ہے جہاں سچائی پائی جاتی ہے، جہاں صداقت پائی جاتی ہے، جہاں صدق پایا جائے. یہ پہلی بات. دوسری بات نبی گرامی نے کہا ہے اذا وعدتم فلا تخلفوا. جب کسی کو وعدہ دیا کرو تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کیا کرو. مومن کی پہچان ہے قرآن نے بتائی ہے وَلِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. مومن امانت دار ہوتا ہے، مومن وفادار ہوتا ہے، مومن جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کی وفا کرتا ہے. قرآن نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب خدا میں اسماعیل کو یاد کرو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ابراہیم وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے. اللہ اللہ، کس حد تک میرے نبی کے یہاں وعدے کی وفا کا مرحلہ اور درجہ اللہ کے نبی کے یہاں کہاں پہنچا تھا، کہاں تک پہنچا تھا، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص ہے، نبی گرامی ہے، اور دونوں ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے نبی سے شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں کسی کام سے جاتا ہوں، وہ کام کر کے آتا ہوں. تو نبی گرامی نے اس سے ایک جملہ کہا جاؤ تم کر کے آؤ، میں اسی جگہ پہ رکا ہوا. اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تم فلاں اپنا کام کر کے آ جاؤ، میں اس جگہ کے اوپر رکا ہوا ہوں. وہ گیا، دیر ہو گئی اس کو پلٹنے میں، مگر اللہ کے نبی وہی کھڑے رہے. سورج نکل گیا، سورج کی کرنیں نبی گرامی کے مقدس چہرے پہ پڑنے لگیں. آفتاب کی کرنیں اذیت کرنے لگی نبی کو. کسی نے بڑھ کر کہا اللہ کے نبی آپ سائے میں آ جائیے، سائے میں آ جائیے، معلوم نہیں وہ شخص کب واپس پلٹے گا. تو نبی گرامی نے ایک جملہ کہا ہاں ہونا قد وعد، تو تمہیں نہیں معلوم میں نے اس جگہ اس سے آنے کا وعدہ کیا ہے. یہ ہے وعدے کا لا عہد لمن لا دین لا. جس انسان کے پاس دین نہیں ہوتا ہے وہ وعدے کی وفا نہیں کرتا. اب ایک سوال یہ ہے کہ نبی گرامی نے بھی ایک وعدہ دیا ہے اس حدیث میں. وہ وعدہ کیا دیا ہے؟ یہی تو کہا اگر تم 6 باتوں کی ضمانت لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا. پہلی بات دیکھو، بولو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو. دوسری بات یہ ہے کہ جب وعدہ کرو تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کیا کرو. اب ہمارے امام لوگوں نے بھی، نبی گرامی نے بھی وعدے کیے ہیں. میں ایک وعدہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے کیا ہے اور وہ بھی کس طرح اس وعدے کی وفا کیا ہے اسے عرض کرنا چاہوں گا. جبل کے رہنے والے لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا، ہر سال. اور جب حج پہ جاتا تھا تو پہلے مدینہ منورہ جاتا تھا. مدینہ منورہ میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتا تھا. تو میرے امام کے پاس کچھ گھر تھے، ان کے اختیار میں تھے، امام کے اختیار میں تھے کچھ گھر. تو جب یہ شخص جاتا تھا جبل کا رہنے والا تو امام اس کو ایک گھر کی چابی دے دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک تم مدینے میں ہو فلاں گھر میں جا کر رہو. یہ شخص جاتا تھا، ہر سال امام اسے ایک گھر دے دیتے تھے، اس گھر میں رہا کرتا تھا. مگر جب ایک سال یہ گیا تو 10,000 درہم لے کے گیا. اور مدینے میں جب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو امام سے کہتا ہے آقا میں ہر سال آتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ مدینے میں ایک گھر خرید لوں تاکہ میں آؤں تو اپنے گھر میں رہا کروں. اور امام کو وہ 10,000 درہم دیے، کہا آقا آپ میرے لیے اسی مدینے میں ایک گھر خرید دیجئے. تو امام نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ تم مکہ مکرمہ حج کر کے آؤ جب تک میں تمہارے لیے ایک گھر خرید دیتا ہوں.
اب وہ شخص گیا مکے حج کر کے جب واپس دوبارہ مدینہ منورہ پہنچا تو ہمارے چھٹے امام سے کہتا ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وعدہ کرو تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ آقا میرے لیے مدینے میں گھر خریدا؟ امام نے کہا ہاں میں نے تمہارے لیے گھر خریدا ہے۔ تو امام نے اپنے خادم سے کہا کہ گھر کی سند لے کر آؤ۔ جب وہ خادم گھر کی سند لے کر آیا تو اس سند پہ لکھا ہوا تھا ھذا مشترى به جعفر بن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ وہ گھر ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے خریدا ہے۔ اس کے آگے لکھا ہوا تھا اشترى له دارا فی الفردوس، جعفر ابن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر خریدا ہے۔ اچھا تو گھر جنت میں کیسے خریدا؟ حدها الاول رسول اللہ وحد الثانی امیر المؤمنین وحد الثالث الحسن المجتبی والحد الرابع الحسین الشہید۔ بہشت میں فردوس میں جنت میں گھر خریدا، پہلی حد رسول اللہ، دوسری حد امیر المؤمنین، تیسری حد اس کی امام حسن علیہ السلام اور چوتھی حد امام حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی بہشت میں اس کے لیے جو گھر خریدا تھا، ایک طرف نبی گرامی، ایک طرف علی مرتضیٰ، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف امام حسین علیہ السلام۔ جب اس نے دیکھا کہ امام نے میرے لیے بہشت میں گھر خریدا ہے بڑا خوش ہوا، کہا آقا میں راضی ہوں، لیکن رک کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام سے اس نے کہا تھا مدینے میں گھر خریدنا، امام نے بہشت میں راضی ہوا تو امام نے کہا تم نے یہ جو 10,000 درہم دیے تھے، اس درہم کو میں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں، نسل میں جو غریب لوگ تھے، جو غربا تھے، ان میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے بہشت میں گھر خریدا ہے، کیا تم راضی ہو؟ بڑا خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اب سوال یہ کہ آج ہم بھی اپنے لیے جنت میں بہشت میں گھر خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں عزیزان محترم، آج بھی خریدا جا سکتا ہے۔ قوم کے، سماج اور معاشرے کے غربا کا خیال کیا جائے، فقراء کا خیال کیا جائے، ناداروں کا خیال کیا جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سائے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کے چھت کا انتظام کر دیا جائے، پڑھنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، فیس کے پیسے فراہم کر دیے جائیں، لوگوں کو جہالت و تاریکی سے نجات دے دیا جائے۔ آج بھی راستہ باقی ہے کہ انسان بہشت میں اپنے لیے جنت بنا سکے۔ لے کے خوشی خوشی گیا، امام نے اس کو وعدہ دیا ہے نا میں نے جنت میں تمہارے لیے ایک گھر خریدا، خوشی خوشی لے کے گیا، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ سند میرے قبر میں دفن کر دینا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس سند کو اس کی قبر میں دفن کر دیا۔ جب دوسرے دن اس کی قبر پہ پہنچے تو دیکھا کہ سند اس کی قبر کے باہر، قبر کے اوپر موجود ہے، مگر اب سند پہ ایک دوسرا فقرہ لکھا ہوا تھا، قد وفا لی واللہ جعفر ابن محمد، خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس 10,000 درہم کے بدلے میں نے جنت میں تمہارے لیے گھر خریدا، امام صادق علیہ السلام نے وعدے کی وفا کر دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کرو، بولو تو جھوٹ نہ بولو۔ تیسری بات، اذا اؤتمنتم فلا تخونوا، اگر کسی کی امانت ہے تمہارے پاس، چاہے مال و دولت سے ہو یا راز ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ چوتھی بات، غضوا ابصارکم، قوم میں، سماج اور معاشرے میں جب چلا کرو، رہا کرو تو اپنی نظروں کو جھکائے رکھے رہا کرو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا اذا کنت فی بیت الغیر، جب دوسروں کے گھروں میں جایا کرو تو اپنی نظروں کو جھکائے رہا کرو۔ پس پہلی بات اللہ کے نبی نے کہا کہ سچ بولا کرو۔ دوسری بات نبی گرامی نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وعدہ کرو تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کیا کرو۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے امانت دار بن کے جیو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ نظروں کو جھکائے رکھا کرو۔
پانچویں بات وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن نے مومن اور مومنات دونوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ دیکھو اپنی اپنی نظروں کو جھکائے رکھا کرو، اس لیے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر، یہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر نگاہ غلط ہے نا تو انسان کو زنا جیسے برے گناہ کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ بس یہ 5 باتیں۔ پہلی بات، بولو تو سچ بولا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کیا کرو۔ تیسری بات، امانت دار بن کے جیو۔ چوتھی بات، نظروں کو جھکائے رکھے رہا کرو۔ پانچویں بات یہ ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ چھٹی بات، کُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کر کے رکھا کرو۔ میرے نبی کا یہ فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، ایک سچا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا کرے۔ الانسان لبہ لسانہ، ایک انسان کی پوری حقیقت زبان ہے۔ تا انسان سخن نہ گفتے باشد عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد، جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کا عیب و ہنر چھپا رہا کرتا ہے۔ قولوا للناس حسنا، قرآن کا پیغام ہے، اے لوگو ہر ایک سے پیار سے بولا کرو، اپنے ماں باپ سے پیار سے بولو، دوست و احباب سے پیار سے بولو، ٹیچر سے پیار سے بولو، بھائی اور بہن سے پیار سے بولو، چچا سے پیار سے بولو، پھوپھی سے پیار سے بولو، ہر ایک سے پیار سے بولا کرو، زندگی سنور جائے گی۔ میرے نبی نے یہی فرمایا تھا، 6 چیزوں کی رعایت کرو تو اللہ تمہیں جنت نصیب کر دے گا۔ یہ کتنے اہم پیغام تھے، انہی اصول کے لیے، انہی ضوابط کی بقا کے لیے زہرا کا لال چلا تھا۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا حسین کے لیے حسین کی سکینہ پیاری نہ تھی؟ کیا حسین کے لیے حسین کا اکبر پیارا نہ تھا؟ کیا حسین کے لیے حسین کی بہن زینب پیاری نہ تھی؟ سب کچھ پیارا تھا، مگر حسین کے لیے دین بہت محترم تھا۔ میں شہید ہو جاؤں مگر اللہ کا دین بچ جائے۔ اجرکم اللہ، زہرا کا لال روز عاشوراء عصر کے وقت در خیمہ پہ آ کر نظر یمیناً و شمالاً، شہداء کی لاشیں کربلا کی زمین پہ پڑی ہوئی تھیں اور زہرا کا لال داہنے جانب دیکھ رہا تھا، بائیں جانب دیکھ رہا تھا۔ آ کر آواز دی حسین نے، زینب ام کلثوم تم سب پر حسین کا سلام آخر ہو۔ اے میری بیٹی سکینہ، تیرا بابا رخصت آخر کے لیے آیا۔ ایک بچی تڑپ گئی، بہن تڑپ گئی، در خیمہ پہ آ کے زار زار رونے لگی، بابا استسلمت للموت، اے میرے بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا۔ میری بیٹی سکینہ، لو طرق القطع لناما، اگر مرغ قطع کو سکون مل جاتا تو وہ سو جاتا۔ ہر بچی باپ کے دامن سے لپٹ گئی، حسین کا ہاتھ سکینہ کے آنکھوں پہ پڑ گیا۔ اے میری لال سکینہ، جب تک تمہارا بابا زندہ ہے آنسو نہ بہایا کرو۔ میری لال سکینہ، ارے تم روتی ہو نا میرا کلیجہ پاش پاش ہوا جاتا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میری لال سکینہ، میری شہادت کے بعد بہت رونا ہوگا۔ اے سکینہ نہ رو، حسین آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، بہن آ گئی، محلن محلن یا اخی، اے میرے ماں جائے حسین ذرا سا ٹھہر جاؤ، زینب تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین سے زینب نے کہا، بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ رہی ہے، میری اماں نے مجھ سے کہا تھا، اے زینب جب حسین رخصت آخر کو
آئے میری طرف سے حسین کے گلوئے اطہر کا بوسہ لینا. یہ قتل حسین کے اسی گلے کے اوپر خنجر چلے گا. حسین نے کہا بہن مجھے بھی اماں کی وصیت یاد آ رہی ہے. اے بہن اپنا بازو بڑھا دو, ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, میں ان بازوؤں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. حسین میدان میں آ گئے. ارے جب آگے بڑھ رہے تھے اہل حرم میں کوہرام تھا. ایک مرتبہ جب کند خنجر چلا, فرات کا پانی نیزوں اچھلا, منادی ندا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اسب با وفا در خیمہ پہ آ گیا, ایک سایہ مارا, سکینہ خیمے سے باہر آ گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. فضا میں کوہرام تھا. واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن مرحوم اور مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی تھی, الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ. خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جن مرحوم اور مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی تھی ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما, انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم جسٹس مرتضیٰ حسین ابن مرزا کاظم حسین, مرحومہ شہر بانو بنت